سنو سنو، اللہ رب العباد جل جلالہ پارہ نمبر 12 سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت الحاج الحافظ القاری مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے، سبقت رحمتی غضبی۔ مسلم صحیح مسلم شریف میں یہی الفاظ ہیں، سبقت رحمتی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت کے اندر بارگاہ خدا رحمان عز و جل میں عرض کرتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یقیناً بہت بڑی ہے، اور اس کے قہر و غضب پر رحمت حاوی ہے، اور گناہگاروں کی بخشش کے لیے، گناہگاروں کی مغفرت کے لیے بڑی ڈھارس ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بظاہر چھوٹی سی نظر آنے والی ادا پر بھی خوش ہو جائے تو ایسا نواز دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ کتاب التوابین میں ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خدا عز و جل طاری ہو گیا، اور وہ باہر ہی کھڑا رہ گیا اور کہنے لگا، میں گناہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں۔ اللہ تعالی کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج
فرما دیا۔ یاد رہے صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ولایت کی بہت اعلیٰ قسم ہے، سب سے اعلیٰ قسم صدیق، مگر صدیق نبی سے بڑا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے۔ اسی طرح کی ایک حکایت کتاب التوابین صفحہ 83 پر بھی لکھی ہے کہ ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے حد نادم ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر دوڑنے اور بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور پروردگار عز و جل راضی ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کی ندامت و بے قراری مقبول ہوئی، اور اللہ رب العزت عز و جل نے اس کو بھی مقام صدیقیت سے نواز دیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ وہ جو مسجد والی حکایت ہے کہ اللہ کا ایک بندہ تو مسجد میں داخل ہو گیا جبکہ دوسرا یہ کہہ کر داخلے سے باز رہا کہ میں گناہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی پسند آ گئی اور اس کو صدیق کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں اس شخص کے دل کے جذبات تھے، اس کی عاجزی دل کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز با جماعت سے جی چرانے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے تراش لے کہ مسجد میں نہ جائے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ اس حکایت کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، یہ اس کے جذبات تھے اور یہ اگلی امتوں کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہاں تک بزرگوں کا قول ملتا ہے کہ گھڑی بھر کی عاجزی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو عاجزی ہو دل کی، زبان کی نہیں۔ اب زبان سے تو میں بولوں فقیر ہوں، گناہگار ہوں، سراپا معصیت ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، کمینہ ہوں، اور کوئی میرا نام بھی اگر بغیر ادب کے لے لے، خالی مجھے اے الیاس کہہ کر بلائے تو مجھے غصہ آ جائے، تو میری یہ عاجزی جو ہے یہ زبانی ہے کہ ایک طرف تو اپنے آپ کو گناہگار سیاہ کر سب بول رہا ہوں، اور اس نے مجھے گناہگار اور کمینہ کہہ کر نہیں پکارا، خالی الیاس کہہ کر پکارا تو میرا موڈ آف ہو گیا کہ مجھے حضرت کیوں نہیں کہا، مجھے حاجی صاحب کیوں نہیں کہا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جب بھی عاجزی کے الفاظ بولے جائیں تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے زبان کا میرا دل جو ہے وہ مؤید ہے یا نہیں، وہ تائید کرتا ہے نہیں کرتا۔ اگر دل تائید نہیں کر رہا تو پھر زبان سے عاجزی کے الفاظ کہیں ریاکار نہ بنا دیں، اس سے ریاکاری کے پورے امکانات ہیں، بلکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنی عاجزی کی دھاک بٹھانے کے لیے ریاکاری کے وہ عاجزی کے الفاظ بولتا، جب تو ہے ہی ریاکار۔ تو دل اور زبان ایک ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل عاجزی کے الفاظ بہت بولے جاتے ہیں، لیکن خیر ہم کسی کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے، تو اپنے دل پر خود ہی غور کر لیں۔ خلیفہ اعلی حضرت فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹ لوی علیہ رحمت اللہ القوی کی کتاب اخلاق صالحین، نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیے، بہت مختصر کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔
اس کتاب میں تصوف کے ایسے مدنی پھول ہیں کہ پڑھیں گے تو آپ کا دل اندر سینے کے اندر جھوم جائے گا۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ عوام کے سامنے عاجزی کرنا یہ در حقیقت اپنی تعریف ہے، کہ بار بار عوام کے سامنے جب عاجزی کے الفاظ بولیں گے تو ظاہر ہے عوام تو یہ بولیں گے دیکھیے کتنا حضرت کتنی عاجزی فرماتے ہیں، کتنے منکسر المزاج ہیں۔ تو اس لیے عاجزی کب اور کہاں کی جائے اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بات بات پر عاجزی جو ہے نا، یہ بھی بعض اوقات آدمی کو بیزار کر دیتی سننے والوں کو۔